إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق اللہ العلی العظیم. اور جب لیا ہم نے عہد اولاد سے یعقوب کی، نہ پوجنا تم مگر اللہ کو، اور ساتھ ماں باپ کے احسان کا، اور صاحب خرابت کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور غریبوں سے، اور کہو تم واسطے لوگوں کے اچھی بات، اور قائم کرو تم نماز کو، اور دو تم زکوٰۃ، پھر گئے تم مگر تھوڑے تم میں سے، اور تم لوگ منہ پھیرنے والے ہو۔ تفسیراً جو لکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ دو، پھر گئے مگر تم میں تھوڑے اور تم روگردان ہو۔ یہ اس آیت کا تفسیراً جو لکھا جاتا ہے یہ معنی ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق، اس سے پہلے بنی اسرائیل کے ایمان سے مایوسی کی چند وجوہیں بیان ہو چکی۔ توریت کو بدل ڈالنا، تھوڑی قیمت پر خدا کے احکام بیچ ڈالنا، اور پھر بھی اپنے کو جنت کا حقدار جاننا۔ اب اس مایوسی کی ایک اور بڑی وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے۔ دوسرا تعلق، پچھلی آیت میں علماء یہود سے مطالبہ تھا کہ تم اپنے جنتی ہونے کا توریت سے ثبوت دو، وہ نہ دے سکے۔ اب اسی توریت سے ان کے جہنمی ہونے کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ تم نے توریت کے فلاں فلاں عہد توڑے، اور حق تعالیٰ سے بدعہدی کرنے والا ہمیشہ کے عذاب کا مستحق ہے۔ تیسرا تعلق، پچھلی آیتوں میں جنتی اور جہنمی کی پہچانیں بتائی گئی تھی کہ کفار بدکار جہنمی اور مسلمان نیکار جنتی۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے یہود، تم اپنے کو دیکھو کہ تم میں کون سی علامات ہے، تم میں جہنمیوں کی فلاں فلاں علامتیں ہیں، لہٰذا تم کبھی جنتی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ پورا اس کا یعنی آیت کا جو منشا ہے کہ آیت کے اس میں کیا تعلق ہے وہ بتایا گیا کہ بھئی اب تک جو ہے نا ان کے جہنم کی وہ نہ بولے تھے نا کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم کو جو ہے نا جنت میں ہمیشگی ہوگی، ہم اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں، بولے ہمارے باپ دادا اللہ کو ڈرا کے جو ہے نا ہم کو بچا لیں گے دوزخ سے، یہ ساری باتیں ہوئی تھی۔ لیکن اب جو ہے نا اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے نا کہ جو دلیل مانگی گئی تھی کہ بھئی تم جنت کے ٹھیکیدار جو اپنے آپ کو بتا رہے ہو، کیا تمہارے پاس توریت کی کوئی دلیل ہے؟ اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم کیوں جہنمی ہو، اس کی دلیل بتائی جا رہی ہے۔ توریت کی دلیل ان کو بتائی جا رہی ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے پوری توریت شریف پر عمل کرنے کا عہد لیا گیا تھا، جس میں یہ احکام بھی موجود تھے، لہٰذا ان کا بھی عہد ہو گیا۔ میثاق مضبوط عہد کو کہتے ہیں۔ میثاق کس کو کہتے ہیں؟ بہت مضبوط عہد، یعنی ایسا وعدہ، پکا وعدہ جو بولتے ہیں نا، جو کبھی توڑا ہی نہیں جا سکتا، جان جائے مگر یعنی اس وعدے کو آپ نہیں توڑ سکتے، اس کو میثاق کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم نے بنی اسرائیل سے حسب ذیل چیزوں کا مضبوط عہد کرایا۔ پہلے یہ کہ لا تعبدون الا اللہ، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو۔ پہلا وعدہ کیا تھا کہ غیر اللہ کی عبادت نہ کرو۔ یہ قبر بمانے نہیں ہے، جس سے کہ اس میں بہت اہمیت پیدا ہو گئی، جیسے ہم اپنے کسی فرما بردار غلام سے کہتے ہیں کہ تم فلانا جگہ نہیں جاؤ گے، یعنی اس کے حکم کی مخالفت کرنی چاہیے ہی نہیں، اور تم سے اس کا اندیشہ بھی نہیں، اس لیے بجائے حکم کے خبر دے رہا ہوں۔ یعنی بولتے نا، بولے ادھر بالکل نہیں جانا، بولے وہاں جاننا ہی نہیں، تم کا مطلب کیا ہے کہ ہرگز نہیں جانا، بولے ایک دم پکی بات ویسی چیز۔ خیال رہے کہ اس عبارت میں دو عہد ہیں، ایک یہ کہ خدا کی عبادت کرو، دوسرے یہ کہ غیر کی نہ کرو۔ بولے اللہ کی عبادت کرو اور غیر کی نہ کرو، دو وعدے اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ رب کی عبادت درستگی عقائد پر موقوف ہے، کہ اس کی ذات و صفات، اس کے پیغمبروں اور اس کی کتابوں کو مان کر عبادت کی جائے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ عبادت وہ چاہیے جو اس کے ہاں مقبول ہو، اور یہ انبیاء کرام کی تعلیم سے ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ تو
تو یعنی اب اس سے پہلے کی آیت میں ہم پڑھے کہ اعمال کا دار و مدار، عبادت کا دار و مدار کس پہ؟ ایمان پر ہے۔ تو جب ہم بول رہے کہ اللہ کی ہی عبادت کرو کا مطلب کیا ہو گیا کہ اس میں سب چیز کور ہو گئی، اللہ کی اطاعت ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جتنے پیغمبروں کی جو ہے نا آپ کو ماننا پڑے گا، کتابوں کو جو ہے نا ایمان لانا پڑے گا، ان سارے چیزوں کو ایمان لاتے ہوئے جب عبادت کریں گے تو وہ عبادت ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اس کی درستگی کی سند بھی کہاں سے ملے گی؟ وہ پیغمبروں سے ملے گی۔ لہٰذا اس مختصر سی عبارت میں توحید، رسالت، کتاب، ملائکہ اور ساری اعتقادیات پر ایمان لانے کا ذکر بھی آ گیا، کیونکہ یہ چیزیں عبادت کی شرط ہیں۔ تو کیا بولے کہ اس چھوٹی سی عبارت کہ لا تعبدون الا اللہ، اس عبارت میں جو ہے نا وہ ساری چیزیں آ گئی کہ آپ کو اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت پر، یہ ہر چیز پر ایمان آپ کو لانا پڑے گا، تب جا کے جو ہے نا پھر آپ کے جو اعمال ہوں گے، عبادت ہوگی، وہ جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، یعنی وہ شرط ہے اس کی۔ یہ بھی خیال رہے کہ عبادت صرف نماز ہی کا نام نہیں، بلکہ جو جائز کام رب کی رضا کے لیے کیے جائیں وہ عبادت ہے۔ عبادت میں سب کچھ شامل ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا شامل ہے۔ جیسا اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ بھئی تم حلال روزی کمانے کے لیے گھر کے باہر جاتے ہو تو وہ عبادت ہے، تم بچوں کی پرورش کے لیے محنت کرتے ہو تو وہ عبادت ہے، تم نماز پڑھتے ہو عبادت ہے، روزہ رکھتے ہو وہ عبادت ہے، تم بیٹھ کے تسبیح تلاوت کرتے ہو عبادت ہے، کسی اچھی بات کرتے ہو تلاوت ہے، تم اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہو عبادت ہے، تم جو ہے نا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو عبادت ہے، تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو عبادت ہے، تم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہو، یہ ساری چیزیں عبادت، سب عبادت میں شامل ہیں۔ لہٰذا اس میں سارے عبادات بھی داخل ہو گئے۔ غرض کہ یہ دو لفظ سارے عقائد اور عبادات کا مجموعہ ہے، بلکہ یوں کہو کہ سارے علم کلام اور علم فقہ و احکام کا شامل ہے، چونکہ عقائد سارے اعمال پر مقدم ہیں، اس لیے پہلے اس کا ذکر فرمایا گیا۔ یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ سارا تمہارا عقیدہ اس میں شامل، یعنی تم کیا عقیدہ رکھتے ہو رب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کتابوں میں، یعنی وہ عقیدہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ تو بولتے ہیں ہر چیز اس میں شامل ہے، یعنی ایک چھوٹی سی بات میں سب شامل ہو گئے کہ تم میری عبادت کرو اور غیر کی نہ کرو۔ اس عبارت میں وہ سب شامل ہیں کہ آپ کا ایمان درست ہو، آپ کا عقیدہ درست ہو، سارے جو ہے نا مسئلے مسائل پہ جو ہے نا آپ کو جتنے جو ایمان کی شرطیں ہیں اس پہ قائم ہو، پھر اس کے بعد جو ہے نا عبادت کرے۔ اور وہ عبادت کیسی کرنا ہے؟ اب مثال کے طور پر بولے نماز پڑھنا عبادت ہے، کیسی پڑھنا؟ آپ کو فقہ دیکھنا پڑے گا کہ ایسا پڑھو ایسا پڑھو ایسا پڑھو، یہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ ساری چیزیں سمجھ کے آپ پڑھ لیں مثال کے طور پہ۔ تو مطلب کیا ہے کہ اس عبارت میں فقہ بھی شامل ہو گیا، وہ ساری شریعت بھی جو ہے نا شامل ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیال رہے کہ عبادات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہو سکتی ہے، اور دینی اعتبار صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اطاعت اللہ تعالیٰ کی بھی ہو سکتی ہے، اس کے رسول کی بھی۔ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اطاعت جو ہے نا وہ اللہ کی بھی ہوگی، رسول کی بھی ہوگی، اور استاد کی بھی ہوگی، وہ اطاعت ہے، ماں باپ، علماء، مشائخ کی بھی، کیونکہ عبادت وہ ہے کہ کسی کو اپنا خالق یا خالق کے مثل مان کر راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ یعنی عبادت کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو اپنا خالق و مالک جان کر، کسی کو اپنا خالق مان کر، یعنی خلق کرنے والا مان کر جو ہے نا اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، وہ ہوا عبادت۔ اتباع کے معنی ہے آنکھ بند کر کے کسی کے قدم بقدم چلنا، اس کے ہر کام کی نقل کرنا۔ یہ حضور کی بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ رب کے سے کام ہم نہیں کر سکتے، وہ مارتا جلاتا ہے، خود نہیں کھاتا بلکہ کھلاتا ہے، اور غیر نبی کے کام میں غلطی کا بھی احتمال ہے، ان کے اچھے کاموں کی پیروی کرو، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر کام رب کی طرف سے ہے، وہاں نفس اور شیطان کو دخل نہیں۔ تو اطاعت ہم کسی کرتے بولے اندھا آنکھ موچ کے جو ہے نا ان کی طرح ہم فالو کر لیں گے تو ہم جانتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو اس کو ہم اطاعت کہیں گے۔ تو نبی جیسا کہ ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، تو آپ کے طریقے پر ہی تو ہم عمل کرتے ہیں، تو وہ اطاعت ہو گئی، اطاعت رسول ہو گئی۔ لیکن عبادت ہم صرف خالق کی کریں گے، جس نے ہم کو خلق کیا، جس نے ساری کائنات کو خلق کیا، ہم عبادت صرف اسی کی کریں گے۔ اطاعت پیغمبروں کی ہم کر سکتے، اطاعت ماں باپ کی ہم کر سکتے، اطاعت استاد کی ہم کر سکتے، کیونکہ انہی چیزوں سے ہم سیکھتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں پر جو ہم اطاعت کرتے ہیں اس میں شیطان اور نفس کا دخل نہیں ہے۔ دوسرا عہد یہ کہ وبالوالدین احسانا، اب دوسرے عہد کی بات ہو رہی کہ وہ کیا تھا کہ وبالوالدین احسانا، معاملات میں سے یہ پہلا عہد ہے، یعنی ایک فعل احسنو یا تحسنون پوشیدہ ہے، یعنی ماں باپ کے ساتھ احسان کر دیا کرو گے۔ رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت کا ذکر فرمایا، اس کی چند وجوہیں ہیں۔ یعنی اب دیکھیے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ نیکسٹ فوری کیا اللہ تعالیٰ نے ملا دی بات؟ والدین کی اطاعت۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ ایک یہ کہ ماں باپ اولاد کی پیدائش اور اس کی پرورش کا سبب ہیں، اور حق تعالیٰ کے فیض کا پہلا واسطہ۔ ماں باپ بھی اس کی پرورش کرتے اپنے اولاد کی،
وہ سبب جو ہے پرورش کا وہ والدین ہے، اور رب تعالیٰ کا جو فیض تم کو پہنچتا نا، وہ سب سے پہلا واسطہ تمہارے ماں باپ سے پہنچتا، وہ پہلا واسطہ ماں باپ۔ جو نعمت بھی کسی کو ملے گی پیدائش کے بعد ملے گی، لہٰذا خدا کے بعد ماں باپ کا ہی احسان ہے، یعنی خدا کے بعد اگر ساری کائنات میں کوئی احسان ہے تو ماں باپ کا ہے۔ دوسرے یہ کہ ماں باپ کا انعام خدا کے انعام سے مشابہت رکھتا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے حق تعالیٰ بلا طمع بندوں کو پالتا ہے، ایسے ہی ماں باپ بغیر لالچ بچوں کو پالتے ہیں۔ بولے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کوئی خواہش کے، بغیر کوئی طمع کے جو ہے نا ہم کو پالتا، ہم کو عطا کرتا، ہم کو کھلاتا، ہم کو نوازتا، ہم کو پلاتا، اسی طرح والدین بغیر لالچ کے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ اور دوسرے محسن بدلے کی امید پر احسان کرتے ہیں۔ کفار ماں باپ جو قیامت جنت اور دوزخ کے منکر ہیں، انہیں ثواب کی بھی امید نہیں مگر بچے پالتے ہیں۔ جو کفار والدین ہیں ان کو جو نا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، اس کا ثواب ملے گا بھی نہیں معلوم، لیکن پھر بھی پالتے ہیں۔ لڑکیوں اور بے دست وپا لڑکوں کے پالنے میں دنیاوی لالچ بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا یہ کہ حق تعالیٰ انسان کی پیدائش میں حقیقی مؤثر یعنی اثر کرنے والا ہے، اور ماں باپ ظاہری مؤثر ہے، یعنی جو پرورش یعنی آپ کی جو یعنی انسان کی جو پیدائش ہوتی اس میں حقیقی مؤثر یعنی آپ یعنی جو حکم بولتے ہیں نا ہو جانے، مثال کے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور ظاہری جو مؤثر ہوتے ہیں یعنی جو ظاہری پالتے ہیں مثال کے طور وہ والدین ہیں۔ چوتھا یہ کہ حق تعالیٰ اپنے نافرمان بندے پر انعام کرنے سے ملول نہیں ہوتا، یعنی بولتے نا بولتے پیچھے نہیں ہٹتے، بولے اگر گنہگار بھی ہے تو رب العالمین بولیں گے اور میری رحمت سے جو ہے نا میں تجھے بخش دوں گا، میری رحمت سے میں تجھے بخش دوں گا، بس ایک بار تو مغفرت کر لے، جتنے گناہ میں سب بخش دوں گا۔ ارے تو اس کی رحمت ہی ہوئی، اور وہ کبھی اس سے ملول یعنی حلول نہیں کرتا، ملول ہمیشہ جو ہے نا وہ کبھی پیچھے نہیں، جتنا ہو سکے، اس لیے تو کہتا ہے کہ میرے جلال پہ میرا رحم و کرم جو ہے نا وہ زیادہ ہے۔ ایسے ہی ماں باپ ناخلف اولاد کی خیر خواہی اور شفقت سے حلول نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ویسے ہی جو ہے نا والدین بھی کیا کرتے، چاہے بچہ تم جو ہے نا والدین کا خیال کرو یا مت کرو، وہ بچہ جو ہے نا خیال رکھے یا نہ رکھے، بدلیوں میں پڑا رہے، بولے بالکل جو بولتے نا ناکارہ ہو جائے، تب بھی جو ہے نا والدین کیا کرتے اس کا خیال رکھتے، اس کو پوچھتے، اس کو چھوڑتے نہیں، بالکل اسی طرح۔ پانچویں یہ کہ جس طرح مخلوق کے دو خالق نہیں ہو سکتے، اسی طرح بچے کے دو ماں باپ نہیں ہو سکتے، کیونکہ سوتیلے ماں باپ حقیقت میں ماں باپ ہی نہیں، یعنی جس طرح مخلوق کے دو خدا نہیں ہو سکتے، خدا تو ایک ہی ہوگا، دو خدا معاذ اللہ ہو ہی نہیں سکتے، اسی طرح ایک بچے کے دو ماں باپ نہیں ہو سکتے، بولے ایک ہی ماں باپ ہوتے ہیں۔ چھٹا یہ کہ ماں باپ کبھی بھی اولاد کی ترقی میں کمی نہیں کرتے اور کبھی ان پر حسد نہیں کرتے، یہ انہی کی خصوصیت ہے، یعنی ایک اولاد کی ترقی پر، اولاد کی جو ہے نا یعنی درجات بلند ہونے پر، اولاد کو جو ہے نا مال مل پر کبھی حسد والدین نہیں کرتے، کبھی جو ہے نا یعنی بولتے نا جلنا ہلنا، یعنی بہت سارے لوگ کر سکتے، بولے ارے بھائی دیکھو کچھ نہیں تھا اس کا کیسا آ گیا، بولے دیکھو کیا پڑھ لیا، بولے وہاں تک چلے گیا، بولے یہاں ہو گیا، ویسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، یہ سب، لیکن والدین کبھی ایسا نہیں بولیں گے، ماں باپ کبھی ایسا نہیں بولیں گے، کبھی حسد نہیں کریں گے، وہ تو خوشی ہوں گے۔ ساتواں یہ کہ ماں باپ کی اطاعت ساری دنیاوی میں ضروری ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، بلکہ ان سے محبت انسانوں کے علاوہ بے عقل حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں نا جانور بھی اپنے ماں کو جو کتنا پسند کرتا، کتنا، حیوانوں میں بھی وہ صفت موجود ہے، انسانوں میں تو الگ بات ہے۔ آٹھواں یہ کہ ہمیشہ ماں باپ اولاد کے مال کو بڑھاتے ہیں اور نقصان سے بچاتے ہیں، جیسے رب تعالیٰ اپنے بندے کے نیک اعمال کو بڑھاتا ہے اور نقصان سے بچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تفسیر کبیر اور تفسیر عزیزی میں بھی لکھا ہوا ہے۔ خیال رہے کہ رب تعالیٰ کی عبادت شاہ و گدا، نبی و امتی سب پر فرض ہیں، یوں ہی ماں باپ کی خدمت سب پر فرض، جس طرح جو ہے نا اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا جو ہے نا ہر کسی پر فرض ہے، کوئی کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو اس کو نماز پڑھنی پڑے گی، کوئی کتنا ہی بڑا پیر ہو اس کو جو ہے نا روزہ رکھنا پڑے گا، تو اسی طریقے سے جو ہے نا والدین کی جو ہے نا ماں باپ کی خدمت جو ہے نا سب پر فرض ہے، کوئی اس سے جو ہے نا اپنا چھوٹا یعنی چھوٹ ہی نہیں سکتا، یہ نہیں بول سکتے کہ بھائی ہمارے بڑے بھائی دیکھ لے رہے، بولے ہم کو کیا ہے، بولے ہماری فلانی بہن جو ہے نا خدمت کر لے رہی ہے ہم کو کیا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تم پر بھی فرض ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا برن بوالدتی، نیز رب کی عبادت ہر وقت لازم، یوں ہی ماں باپ کی خدمت ہر وقت فرض، ان کی زندگی تندرستی میں بھی، بیماری بڑھاپے میں بھی، بعد موت بھی، ہر وہ یعنی سٹیج پر جو ہے نا ان کی جو ہے نا عبادت، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو ہے نا لازمی ہے، ضروری ہے، اسی طریقے جو ہے نا ان کی خدمت بھی ضروری ہے، چاہے وہ تندرست ہوں اس وقت بھی ان کی خدمت کیا کریں، چاہے وہ بوڑھے بیمار ہوں اس وقت بھی کیا کریں، چاہے وہ اس دنیا سے پردہ ہو چکے ہیں اس وقت بھی جو ہے نا ان کی خدمت کرنا ہے، وہ کیسے ایصال ثواب سے۔ رب کی عبادت ہر طرح کی ضروری، جانی بدنی مالی، رب کی عبادت ہر طرح کی ضروری ہے، جان کی عبادت، جان سے بھی عبادت کرنا ہے، بدنی بھی کرنا ہے، مالی بھی کرنا ہے، یوں ہی ماں باپ کی خدمت ہر طرح لازم، جان جسم مال غرض کے ہر شے ان پر صرف
صرف نوکروں پر ہی نہیں چھوڑ دیں، بادشاہ بھی ہو تو بھی اپنے ہاتھ پاؤں سے ان کی خدمت کریں۔ نیز کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے حق عبادت ادا کر دیا۔ کوئی ایسا ولی، کوئی ایسا شخص دنیا میں گزرا ہی نہیں کہ یہ کہے کہ میں نے عبادت کا حق ادا کر دیا، میں نے عبادت کا حق ادا کر دیا، بول ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح سے کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں نے والدین کا حق خدمت ادا کر دیا، چاہے کتنی بھی خدمت کر لے، وہ بول ہی نہیں سکتا کہ میں نے ان کا حق ادا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غرض کے والدین کی خدمت کو رب کی عبادت سے بہت طرح مناسبت ہے۔ ماں باپ کی اطاعت میں چند ہدایتوں کا خیال رکھو، یعنی چند ہدایتیں یہاں بتائی جا رہی ہیں، اس کا خیال رکھو ان کی خدمت میں۔ پہلی ہدایت، اگرچہ ماں اور باپ دونوں کی اطاعت لازم ہے، لیکن چونکہ ماں نے بچے کو اپنا خون پلا کر پالا ہے اور باپ نے زر پلا کر، اس لیے ماں کا حق خدمت باپ کے 7 گنا زیادہ ہے۔ یعنی ماں کا جو خدمت حق ہے وہ باپ سے 7 گنا زیادہ ہے، کیونکہ اپنے پیٹ میں رکھ کے اپنا خون پلاتی بچے۔ حدیث پاک میں ہے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، ایک حدیث ملتی ہے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یہ تو بہت مشہور روایت ہے، ہر کوئی اس کو سن لیتا۔ اور ایک دوسری ہدایت، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر ماں باپ کی بھی اطاعت اور تعظیم کریں، اس لیے کہ یہاں والدین میں ایمان کی قید نہیں لگائی گئی، نیز ان کی اطاعت حق پروش کی وجہ سے ہے۔ یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ اگر کفار والدین بھی ہو تو کفار بچے بھی جو ہوتے ہیں ان کے مثال کے طور پر، یا کوئی ایمان لا لیا لیکن ان کے والدین کافر ہیں ابھی بھی، تب بھی جو ہے نا ان کی جو ہے نا آپ کو دیکھنا پڑے گا، ان کی جو ہے نا خدمت آپ کو کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ یہ کیوں ہوا کہ ان کی پرورش کی وجہ سے جو ہے نا یہ حق ان کو ملا، اور یہ حق کافر ماں باپ میں بھی ہے۔ تیسری ہدایت، والدین کے ساتھ احسان 3 قسم کا ہے، اس کو بڑی غور سے سنیں۔ والدین کے ساتھ جو احسان کرنا ہے وہ 3 قسم کا ہے۔ ایک یہ کہ اپنے قول و فعل سے ان کو ایذا نہ پہنچائیں، ایک وہ کہ اپنے قول و فعل سے ان کو تکلیف نہ دیں، ایذا نہ پہنچائیں، کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جس سے ان کو تکلیف پہنچے، کوئی ایسا جو ہے نا یعنی کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے جو ہے نا ان کو تکلیف پہنچے، کسی وجہ سے بھی جو ہے نا ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ دوسرے یہ کہ اپنے بدن و مال سے ان کی خدمت کریں، دوسرا احسان اپنے بدن سے یعنی اپنے ہاتھ پیر سے جو ہے نا ان کی خدمت کریں، اور اپنے مال سے ان کی خدمت کریں۔ تیسرا یہ کہ جب وہ بلائے فوراً حاضر ہو جائیں، تیسرا ایسا نہیں کہ جب وہ بلائیں فوراً حاضر ہو جائیں۔ پہلی اطاعت بہرحال واجب ہے کہ ماں باپ کو ایذا دینے والا آنخ اور نافرمان کہلاتا ہے، بولتے نا آنکھ بولے ایک دم یعنی بیکار نکال کے پھینک دیا گیا، تو والدین کا جو نافرمان ہوتا وہ آنکھ کر دیا جاتا، اور یہ اطاعت واجب ہے یعنی فرض کے برابر۔ دوسری اطاعت جب واجب ہے کہ ماں باپ حاجت مند ہو اور اولاد میں اس خدمت کی قدرت ہو، اگر انہیں حاجات نہیں یا اولاد میں طاقت نہیں تو اس قسم کی اطاعت واجب بھی نہیں ہوتی، یعنی اب ان کو ضرورت ہے اور آپ کے اندر قوت ہے، آپ کر سکتے ہیں تو پھر وہ واجب ہے۔ اگر ان کو ضرورت نہیں ہے اور ایک مثال ہو سکتی ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے تو آپ کو خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہاں واجب نہیں ہے دوسری قسم کے احسان۔ اور اگر ان کو ضرورت ہے لیکن آپ کے اندر طاقت نہیں ہے مثال کے طور پر، تب جو ہے نا واجب نہیں ہوتی۔ تیسری قسم کی خدمت یہ کہ شرط ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہونے سے کوئی شریک قرابی پیدا نہ ہو۔ تو تیسرا احسان کیا ہے کہ جیسے یعنی بولتے وہ حاضر ہو جانا ان کے پاس، لیکن اس میں کوئی شریک خرابی نہ حاضر، اگر نماز کا وقت جا رہا ہے، ادھر ماں باپ بلا رہے ہیں تو ان کے پاس نہ جائیں بلکہ پہلے نماز پڑھیں پھر ان کے پاس جائیں۔ چوتھی ہدایت، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا جو حدیث میں آیا ہے وہ یہ ہے، ایک، ان سے دلی محبت رکھیں، ان سے دلی محبت رکھیں، دکھاوے کے لیے نہیں، پراپرٹی کے لیے نہیں، جواہرات زن کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، بلکہ دل سے محبت رکھیں۔ دوسرا، بات چیت اور اٹھنے بیٹھنے میں ان کا ادب کریں کہ راستے میں ان کے آگے نہ چلیں اور ان کو نام لے کر نہ پکاریں بلکہ ادب سے بلائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ایسی چیز ہے جو اس وقت کی اشد ضرورت ہے کہ اپنے والدین کا ادب کیا کرو، جب ان کے ساتھ جیسا مل کے چلتے ہیں نا، جیسا والدہ والد بچے وغیرہ ایک ساتھ جا رہے ہیں تو یہ کوشش کرو کہ ان کے آگے نہ چلو، ان کے پیچھے چلو، اور ان کو نام لے کے مت بلاؤ، ادب سے بلاؤ۔ تیسرا، جہاں تک ہو سکے اپنے مال و جان ان پر خرچ کریں، جہاں تک ہو سکے اپنے مال و جان ان پر خرچ کریں۔ چوتھا، ہر کام اور ہر بات میں ان کی رضامندی کا خیال رکھیں۔ اللہ اکبر۔ ہر کام میں جو بھی آپ کریں بولے ان کی رضا کا خیال رکھو۔ اس لیے اکثر دیکھا جاتا کہ جو ہے نا میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا، عرب ممالک کے بڑے بڑے جو ہے نا امیر زادوں کو دیکھا، جو ہے نا پہلے اپنے والدین کی رضا طلب کرتے ہر کام کے لیے، اس کے بعد آگے بڑھتے، چاہے وہ انویسٹمنٹ پرپوزل ہی کیوں نہ ہو، اپنے والدین کی رضا کے بعد جو ہے انویسٹ کرتے، کیونکہ وہ یہ ایمان رکھتے کہ جو ہے نا اس میں خیر ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پانچواں، ان کے مرنے کے بعد ان کی وصیت پوری کریں، جو بھی ان کی وصیت تھی وہ پوری کریں، اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ چھٹا، اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت ہمیشہ کریں۔ یاد رکھیں ہر دعا میں سب سے پہلے جو ہے نا اپنے والدین کے لیے دعا کرو، پھر اپنے لیے دعا کرو،
بلکہ اس کا ترتیب یہ طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ علماء کرام یعنی صوفیہ کرام بھی فرماتے ہیں، علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے نا سارے عالم کے مومنین کے لیے دعا کرو، پھر اپنے والدین کے لیے دعا کرو، پھر جو ہے نا اپنے لیے دعا کرو، ساتواں ان کے لیے کبھی بھی صدقہ خیرات کرتے رہو، یعنی ہمیشہ صدقہ خیرات کرتے رہو، چاہے وہ حیات ہو یا جو ہے نا گزر گئے ہیں، تاکہ وہ ایصال ثواب ہو جائے۔ آٹھواں، ہر ہفتے میں ان کی خبر کی زیارت کریں، اور اگر ہو سکے تو سورہ یاسین پڑھ کر بخشتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے دوستوں اور قرابت داروں سے محبت رکھیں، ان کے ساتھ سلوک کریں۔ تو یہ ساری جو چیزیں بتائی گئی، نو چیزیں پوری احادیث مبارکہ ہیں۔ جن کے ماں باپ گزر گئے، کوشش کر کے ہفتے میں ایک مرتبہ تو بھی جو ہے نا کہ خبر پہ جا کے کم سے کم سورہ یاسین پڑھ دیا کرو، ان کو بخش دیا کرو مثال کے طور پر۔ اور ان کے جو رشتہ دار ہیں، یعنی والدین گزرنے کے بعد ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سعادت مند بچے اپنے ماں باپ کے دوستوں کو ان کے بعد ماں باپ کی جگہ سمجھتے ہیں، تفسیر عزیزی میں یہ سب لکھا ہوا ہے۔ پانچویں ہدایت، اگر ماں باپ گناہ کرنے کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو ان کو نرمی کے ساتھ راہ راست لانے کی کوشش کریں۔ اب اگر کسی کے والدین جو ہے نا غیر غلط کاموں میں پڑ گئے، غیر غلط عمل میں پڑ گئے، راہ راست پہ نہیں ہے، تو بڑی نرمی سے کوشش کر کے جو ہے نا ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کرو۔ چھٹی ہدایت، اگر ماں باپ کافر یا منافق بھی ہوں تب بھی ان کا حق مادری ادا کریں اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اس سے بڑی ہدایت کیا ہو سکتی بھائی؟ بولے بدکار ہی نہیں بلکہ اگر کافر ہو گئے ہوں یا منافق ہوں تب بھی جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا نرمی سے سلوک کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا آرز کی جو سخت کافر تھا سختی کو برداشت کیا اور اس سے نرم کلام بھی فرمایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا باپ ابو عامر سخت کافر تھا، آپ نے حضور علیہ السلام سے اس کے قتل کی اجازت چاہی تو حضور علیہ السلام نے اجازت نہ دی۔ تفسیر کبیر تفسیر عزیز میں لکھا ہوا ہے، بہت سخت کافر تھے تب بھی جو ہے نا سرکار نے اجازت نہیں دی۔ ساتویں ہدایت، جب ماں باپ کا اللہ اور رسول سے مقابلہ ہو جائے تو اس وقت نہ ماں باپ کا لحاظ ہوگا اور نہ قرابت دار کا، ہاں لیکن جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہے نا اگر یعنی بولتے نا کہ کوئی ایسی چیز ہو گئی جس کا آپ کی ایمان پہ بات آ گئی، ایسا کچھ آپ کو کرنے کو کہا جا رہا ہے جس سے آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا، تب جو ہے نا آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو ہے نا یہ نہیں مانیں گے۔ مثلا ایک جنگ میں بیٹا غازی بن کر اور باپ کافروں کی طرف سے آیا ہے تو اب اس کے حق میں پادری کا لحاظ نہیں، کیونکہ اللہ اور رسول کا حق سب سے مقدم ہے، یعنی حق ادا کرنے میں سب سے پہلا حق اللہ اور رسول کا ہے، اس لیے آیت میں بھی پہلا حق اللہ کا اور اس کے رسول کا بتایا گیا، دوسرا حق والدین کا بتایا گیا۔ تو اگر کوئی جنگ میں جو ہے نا جہاد ہو رہا مثال کے طور پر جو ہے نا اور بچہ بیٹا جو ہے نا وہ ایمان والا ہے اور باپ جو ہے نا کافر ہے، کافر کی طرف سے لڑ رہا ہے، تو اس وقت جو ہے نا پھر پادری نہیں دیکھا جائے گا، یعنی میرے باپ کر کے دیکھا نہیں جائے گا، تلوار تلوار چلا دی جائے گی۔ اسی لیے جنگ احد میں حضرت ابو عبیدہ ابن جرح نے اپنے باپ جرح کو قتل کیا، اور جنگ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو جو اس وقت کافر تھے اپنے مقابلے کے لیے بلایا، اور حضرت علی اور حضرت حمزہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اپنے اہل قرابت عتبہ اور شیبہ اور ولید کو قتل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں اپنے ماموں عاص ابن ہاشم کو قتل کیا، تفسیر خزائن فہم میں بھی لکھا ہوا ہے، اور آخر سورہ مجادلہ کی تفسیر میں یہ ڈیٹیلز مل جائیں گے۔ جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ہر مسلمان اپنے قرابت دار کو قتل کرے، اس کی قرآن کریم نے تائید فرمائی۔ دیکھو سورہ انفال، لولا کتاب من اللہ سبق۔ خلاصہ یہ ہے کہ کافر ماں باپ کی بھی اطاعت ضروری ہے، مگر جب کہ ان کا حق اللہ اور اس کے رسول کے حق کے مقابل ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کا حق مقدم ہوگا۔ صحابہ کرام کا اپنے کافر ماں باپ کی اطاعت کرنا اور یہاں انہیں قتل کرنا مختلف موقعوں کے لحاظ سے ہے۔ وذی القربہ، اس کا والدین پر عطیف ہے، اور قربہ بمانے قرابت ہے، یعنی اپنے اہل قرابت کے ساتھ احسان کرو۔ یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاں تک جو ہے نا اللہ اس کے رسول کا حق یعنی کہ مقابلے میں والدین کا حق اگر آ گیا تو پھر اللہ اس کے رسول کا حق آپ کو چننا پڑے گا، وہ مقدم ہے، وہ ضروری ہے، ورنہ والدین کا حق آپ کو ادا کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ تو ایک مثال سے سمجھا دی گئی کہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو ہے نا بہت سارے ایسے صحابی تھے جن کے والدین جن کے باپ بڑے بڑے کافر تھے اور وہ سخت کافر تھے، اور جو ہے نا کافروں کی ٹولی میں آ کے جو ہے نا جہاد کر رہے تھے، تو ان کے پاس چوائس نہیں تھا، بولے اللہ اور اس کے رسول کے لیے بولیں گے ہم ان کو جو ہے نا ختم کر دیں گے مثال کے طور پر۔ تو جہاں پہ اللہ اس کے رسول کا حق آتا وہاں پہ جو ہے نا یہ چیز نہیں دیکھی جائے۔ اب اس کے آگے وذی القربہ کی جو تفسیر ہے اس کے لیے کہ اپنے والدین کی وجہ سے ہی، اب جیسا اللہ کی یعنی پہلی چیز جو بتائی گئی وہ ہے اللہ کی عبادت کسی نہ کرو، پھر اس کے بعد والدین کے بارے میں، پھر اس کے بعد قرابت دار، یعنی والدین سے ہی وہ قرابت دار پیدا ہوں گے نا، اس کے طرف اشارہ ہے۔ پر وذی القربہ، اس کا والدین
پر عطیف ہے، اور قربا بمانے قرابت ہے، یعنی اپنے اہل قرابت کے ساتھ احسان کرو، چونکہ اہل قرابت کا رشتہ ماں باپ کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور ان کا احسان بھی ماں باپ کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے ان کا حق بھی ماں باپ کے بعد ہے۔ اس جگہ بھی چند ہدایتیں ہیں۔ یعنی پہلی چیز کیا ہے کہ اب جب قرابت داروں رشتہ داروں کی بات آئی تو تمہارے رشتے جڑے ہی ماں باپ کی وجہ سے، تو اس لیے جو ہے نا ان کا حق ماں باپ کے حق کے بعد ہوگا۔ تو کسی بھی رشتہ دار کا حق ماں باپ کے حق سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا۔ پہلی ہدایت، ذی القربا وہ لوگ ہیں جن کا رشتہ بذریعے ماں باپ کے ہو، جیسے ذی رحم بھی کہتے ہیں، جسے ذی رحم بھی کہتے ہیں۔ یہ تین طرح کے ہیں، ایک باپ کے قرابت دار جیسے دادا دادی چاچا پھوپھو وغیرہ، دوسرے ماں کے جیسے نانا نانی ماموں خالہ اخیانی بھائی وغیرہ، تیسرے دونوں کے قرابت دار جیسے حقیقی بھائی بہن، ان میں سے جس کا رشتہ قوی ہوگا اس کا حق مقدم، لہٰذا اگر بھائی اور چچا حاجت مند ہوں تو پہلے بھائی کی خدمت کریں، اور اگر چاچا اور ماموں حاجت مند ہوں تو پہلے چاچا کی۔ دیکھیے کیا بہترین طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ کیسے آپ کو حق ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلے والدین کا حق ہوگا، اور والدین سے جو رشتے جڑے ان کا حق بھی آپ کو ادا کرنا ہے، حسن سلوک ادا کرنا ہے، لیکن وہاں پر بھی جس کا رشتہ زیادہ قریبی ہوگا اس کو اہمیت دی جائے گی۔ جیسے آپ کا سگا بھائی کو جو ہے نا ضرورت ہے اور چاچا کو ضرورت ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے بھائی کی ضرورت پوری کریں گے، بعد میں چاچا کی۔ اور اگر ایسا ہوا کہ آپ کے چاچا اور ماموں کو ضرورت ہے تو سب سے پہلے آپ چاچا کی ضرورت پوری کریں گے، پھر ماموں کی کریں گے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے نا نفیس طریقے سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کیسے آپ رشتہ داروں کا حق ادا کریں گے۔ دوسری ہدایت، اہل قرابت دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن سے نکاح حرام ہے، انہیں ذی رحم یعنی محرم کہتے ہیں، جیسے چاچا پھوپھی ماموں خالہ وغیرہ۔ ضرورت کے وقت ان کی خدمت کرنا فرض ہے، جب ان کو ضرورت ہو تو ان کی خدمت بھی کرنا عین فرض ہے، نہ کرنے والا گنہگار ہوگا۔ دوسرے وہ جن سے نکاح حلال، جیسے خالہ ماموں چاچا کی اولاد، ان کے ساتھ احسان و سلوک کرنا سنت موقدہ ہے اور بہت ثواب، لیکن ہر قرابت دار بلکہ سارے مسلمانوں سے اچھی اخلاق کے ساتھ پیش آنا ضروری، ان کو ایذا پہنچانی حرام ہے۔ تفسیر عزیز میں لکھا ہوا ہے، یعنی یہاں تو رشتہ داروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لیکن تمام مسلمانوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق آپ کو کرنا ہے۔ تو اس پہ ذرا غور کیجئے، ان باتوں پہ جو غور کیجئے کہ کیا قرآن ہم کو تعلیم دے رہا ہے، اور اس دور میں جو ہے نا ہمارے کیا یعنی اخلاق ہیں۔ ہم جو ہے نا اگر تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، تھوڑی کامیابی مل گئی، تھوڑا پیسہ مل گیا تو پھر ایک انا لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم تو کیری نہیں کرتے رشتہ داروں کا، بولے فلاں فلاں، ہاں بولے جان دو بھائی، انہوں آٹو چلاتے ہیں، ہم لوگ کیا کرنا ہے، بولے ایسا ہے ویسا ہے، 10 بہانے 10 چیزیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو گنہگار بنا دیں گی، کہ قرآنی اعتبار سے ان کا حق آپ کو ادا کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن اخلاق کا آپ کو کرنا ہے۔ تیسری ہدایت، سیرالی اور دودھ کے رشتہ دار ذی رحم نہیں، ہاں ان میں سے بعض محرم ہیں، جیسے ساس اور دودھ کی ماں، بعض محرم بھی نہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، یہاں تک کہ پڑوسی کے بھی حق ہیں، مگر یہ لوگ اس آیت میں داخل نہیں، کیونکہ یہاں رحمی اور رشتہ دار والے مراد ہیں۔ پھر اس کے بعد والیتامہ، یہ جمع یتیم کی ہے، جیسے ندیم اور ندامی۔ انسانوں میں یتیم وہ نابالغ بچہ ہے جس کا باپ مر جائے، اور جانوروں میں وہ چھوٹا بچہ جس کی ماں نہ ہو، اور جو خیرات میں یتیم ہوتا ہے جس کی مثل نہ ہو، اور سے میں اکیلا پیدا ہوتا ہے۔ یتیم کی جمع قاعدے سے یتامہ نہیں چاہیے تھی، لیکن چونکہ یہ آفت زدہ ہیں اس لیے دوسرے آفت زدوں کی طرح اس کی جمع بھی لائی گئی، جیسے حبتن سے حباتا، خیال رہے کہ یتیم پر، یعنی اب کیا بولا جا رہا ہے کہ یہاں خصوصاً جو ہے نا یتامہ اس لیے لایا گیا کیونکہ یہ مصیبت زدہ بچے ہیں، اور یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باپ نہ ہو، جس کا باپ مر گیا ہو اس کو ہم یتیم کہیں گے۔ تو اس میں انسانوں میں بھی یتیم ہوتے ہیں اور جانوروں میں جس کی ماں مر گئی وہ یتیم ہے۔ خیال رہے کہ یتیم پر احسان دو طرح کا ہے، ایک یہ کہ اس کے مال کی حفاظت کریں، تو پہلا احسان اس پہ کیا کرنا ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کریں۔ الٹا چلتا نا آج کل، تو بولے یتیم ہے، بولے مالدار، پہلے مال اڑاؤ اس کا، پہلے مال مارو اس کا، لیکن یہ الٹا ہے، دیکھو اللہ اکبر، اس کے مال کی حفاظت کریں، اس کے خوراک و پوشاک کی خبر گیری رکھیں، اس کو علم و آداب سکھائیں، یہ اس کے اہل قرابت پر واجب ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہے اس پر واجب ہے، یعنی فرض ہے کہ اگر کوئی آپ کے رشتہ داروں میں یتیم ہو جائے تو پھر اس کی پرورش کرنا، یعنی نابالغ بچہ اگر ہے تو اس کی پرورش کرنا، اس کو پالنا پوسنا، اس کو اچھی تعلیم دینا، یہ آپ پر فرض ہے۔ دوسرے یہ کہ اسے ایذا نہ دیں، اس کو تکلیف نہ دیں، اس کے ساتھ نرمی اور مہربانی کریں، اس کو مجلسوں میں اور محفلوں میں اپنے پاس بٹھائیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیریں، اس کو اپنے بچوں کی طرح گود میں لیں اور محبت ظاہر کریں۔ یہ سب پر لازم ہے، کیونکہ جس بچے کا باپ مر گیا سب مسلمان اس کے باپ ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی یتیم کا وہ درجہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان پر، چاہے تمہارے رشتے میں یتیم ہو یا کوئی باہر کا یتیم ہو،
تم پر یہ فرض ہو جاتا کہ جو ہے نا اس کا خیال کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اس کو اپنے پاس بٹھاؤ، بلکہ اپنے گود میں بٹھاؤ، اپنی محفلوں میں مجلسوں میں لے جاؤ، اللہ اکبر، اس کا خیال رکھو۔ اور یہ تک بولا گیا کہ بھائی سب مسلمانوں پہ جو ہے نا اس کی ذمہ داری عائد ہو جاتی۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ انجمن حمایت اسلامی کے یتیم خانے کی لڑکی کی کسی سے نکاح کیا گیا، جس میں ڈاکٹر اقبال بھی لائے گئے تھے، علامہ اقبال جو تھے نا وہ بھی موجود تھے۔ کسی نے مذاق میں دولہے سے کہہ دیا کہ اے انجمن حمایت اسلام کے داماد، تو تنظیم تھی، یعنی بولتے ہیں جیسا کہ ایک ٹرسٹ ہے مثال کے طور پہ، ویسے جو ہے نا انجمن حمایت اسلام کر کے ایک ٹرسٹ تھی، تو وہاں یتیم بچیوں کو یعنی خیال کیا جاتا تھا۔ تو ایک یتیم بچی کی شادی کر رہے تھے کسی سے، اور وہ شادی میں ڈاکٹر علامہ اقبال بھی موجود تھے۔ تو کسی نے مذاق میں دولہے کو بول دیا کہ بولے بھائی اے انجمن حمایت اسلام کے داماد۔ تو ڈاکٹر اقبال جب سنے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ مسلمان قوم کے داماد، کیونکہ یہ بچی سارے مسلمانوں کی بیٹی ہے۔ اللہ اللہ، تو آپ نے فوری جو ہے نا اس ریفرنس سے بول دیے کہ بولے نہیں، انجمن اسلام کے داماد ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کے داماد ہو گئے۔ والمساکین، یہ مسکین کی جمع ہے، مسکین سکون سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں ٹھہر جانا، گویا کہ غریبی نے اس کو نقل و حرکت سے روک دیا۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو، اور مسکین وہ ہے جو بالکل مال کا مالک نہ ہو۔ اب دیکھو فرق بتایا جا رہا، فقیر میں اور مسکین میں کیا فرق ہے۔ فقیر میں یہ فرق، فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس جو ہے نا اس کی نصاب یعنی اس کے حساب سے اس کو جو ضرورت ہے اس سے مال اس کے پاس کم ہو لیکن مال ہو، اس کو فقیر کہیں گے۔ اور مسکین کس کو کہیں گے؟ جس کے پاس بالکل کچھ نہ ہو، اس کو مسکین کہیں گے۔ یہی احناف کا قول ہے۔ خضر علیہ السلام کی کشتی والوں کو جو مساکین فرمایا گیا، کانت لمساکین یعملون فی البحر، یا تو وہ مسکین لغوی معنی میں ہے یعنی بیچارے لاچار، یا وہ کشتی ان کی اپنی نہ تھی، یہ لوگ اس پر مزدوری کرتے تھے، اس لیے یعلمون فی البحر فرمایا گیا۔ غرض کے مسکین فقیر سے زیادہ حاجت مند ہیں، تو جو مسکین ہوتا ہے وہ فقیر سے زیادہ حاجت مند ہوتا ہے۔ کبھی فقیر محتاج کو کہتے ہیں، اور مسکین اسے جس کے دل میں عاجزی و انکساری ہو۔ اللہ اکبر۔ اب فقیر جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا محتاج کو ہی کہتے ہیں، لیکن مسکین کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے دل میں عاجزی و انکساری ہو۔ چنانچہ کتنا ہی بڑا مالدار ہو، اس معنی میں حضور نے فرمایا کہ مولا مجھے مسکین جلا، مسکین وفا دے، اور مسکین کے زمر میں اٹھا۔ تو مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دل میں خاکساری ہو، انکساری ہو، کیوں نہ وہ کتنا ہی بڑا مالدار ہو، اس کو مسکین کہیں گے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ مجھے مسکین میں جلا، مجھے مسکین میں پیدا فرما، مسکین میں رکھ، اور مسکین میں ہی اٹھا۔ اللہ اکبر۔ وقالوا للناس حسنا، یہ وَإِذْ أَخَذْنَا پر معطوف ہے، یعنی ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، چونکہ ہر شخص کی بدنی اور مالی خدمت نہیں کی جا سکتی، لہٰذا ماں باپ وغیرہ کی تو مالی اور بدنی خدمت لازم کی گئی، اور باقی لوگوں کے صرف قولی یعنی ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ اس عبارت کی دو تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ یہاں لوگوں سے عام لوگ مراد ہیں، اور اچھی بات سے نیکیوں کی رغبت اور بدیوں سے روکنا۔ مطلب یہ ہے کہ اے اسرائیلیو، حضور علیہ السلام کی شان میں اچھی اور سچی بات کہو، ان کی کمالات اور اوصاف بالکل نہ چھپاؤ، بلکہ ایمانداری سے سچ سچ کہہ دو، جیسا خزائن العرفان میں لکھا ہوا ہے۔ دوسری تفسیر یہ کہ ناس سے عام لوگ مراد ہیں، اور حسناً عام سچی باتیں۔ یہاں بھی چند ہدایتیں ہیں، یعنی یہاں پر جو ناس استعمال ہو رہا وہ عام لوگوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اب پہلی ہدایت یہ ہے کہ جیسا آدمی ویسے ہی اس کے ساتھ اچھی بات، متقی مسلمان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں، ملاقات کے وقت سلام و مصافحہ کریں، نرم و شیریں گفتگو کریں، ناواقف مسلمان کو نرمی سے احکام شرعی بتائیں، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ تو کیا ہدایت جا رہی ہے؟ سیدھی سیدھی بات کہ بھئی اگر کوئی پرہیزگار مسلمان تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اچھے سے سلام کرو، مصافحہ کرو، اچھے سے بات کرو، نرمی سے پیش آؤ۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا حکایت ہے کہ ایک بزرگ نے کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، غلط وضو کرتے ہوئے دیکھا، تو فرمایا بھائی میرا وضو دیکھ لیں، اگر میں غلطی ہوں تو بتا دینا۔ یہ کہہ کر آپ نے وضو دکھا دیا، وہ سمجھ گئے۔ کیا پیارا انداز تھا، دیکھو اچھی بات سکھانے کا۔ دوسری حکایت، عام مسلمانوں سے ملاقات میں دوستی ظاہر کریں، ان کی مزاج پرسی کریں، ان کے رنج و غم میں شریک رہیں، ان کی دعوت میں شرکت کریں، ان کو اچھا لقب اور اچھے نام سے پکاریں، انہیں پیچھے بھلائی سے یاد کریں، ضرورت کے وقت اچھا مشورہ دیں، مصیبت کے وقت ان کے کام آئیں، مثلاً بھولے ہوئے کو راستہ بتا دیں، گرتے ہوئے کو سنبھال لیں، جو کچھ خریدنا چاہتا ہو بازار سے خرید دیں، جو کوئی مسئلہ پوچھے تو بتا دیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ کیا ہدایت، کیا جو ہے نا ہدایت قرآن ہم کو دے رہا، اور کیا ہمارے آج کل کے جو اعمال ہیں اس پہ ذرا غور کریں۔ بولے عام مسلمان اگر ہیں تو اس سے اچھے سے پیش آئیں، بولے گرتا ہے تو سنبھال لیں، بولے راستہ جاننا چاہتا تو بتا دیں،
بولے ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کریں، کچھ خریدنا چاہتا ہو اور جو ہے نا تکلیف میں ہو تو اس کو خرید دیں، بولے ہر وہ چیز وغیرہ وغیرہ جتنا ہو سکے مسلمانوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا ہدایت ہے! تو ذرا غور کریں کہ ہمارے آج کے جو سوسائٹی کے جو معاملات ہیں، ہم جو طریقے سے جو آج جیتے ہیں، ہم جو ہمارے جو آپس میں جو ہے نا جو ہمارے جو یعنی طریقہ کار آج کے دور میں ہے، اور جو قرآن ہم کو ہدایت دے رہا ہے اس پہ غور کریں۔ چوتھی ہدایت، فاسق و فاجر، بدکار، فسادی مسلمان کو اگر ہو سکتے ہو تو ملامت کرو، ان کو برا بلا کہو، بلکہ حاکم وقت ان کو سزا دے، اسی میں ان کی اصلاح ہے اور ان کے حق میں یہی قول حسن ہے۔ حضور علیہ السلام نے مجرموں کو بھی سزا دی، یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ بھائی اگر کوئی برا ہے اور کنٹینیوس برا ہے تو اس کو جو ہے نا پہلے تو کوشش کرو، سمجھاؤ کرو، پھر بعد میں جو ہے نا اسے ملامت کرو، بولے اس سے جو ہے نا اس کو جو ہے نا برا کہو کہ تم جو کر رہے ہو غلط ہے، تم غلط ہے، تم جھوٹے ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تاکہ جو ہے نا اس کو سزانے کم سے کم اس سے جو ہے نا وہ سدھر جائے۔ بولتے ہیں سزا سے جو ہے نا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدکاروں کو سزا دیا کرتے تھے، تو بولے کم سے کم اس سزا سے جو ہے نا وہ سیدھا ہو جائے۔ دوسری ہدایت، اس آیت میں کافر بھی داخل ہیں، کفار سے بھی اچھی بات کہو، جس کافر کے ایمان کی امید ہو اس سے نرم گوئی اور دلجوئی سے پیش آؤ، نہایت اخلاق سے دعوت اسلام دو۔ بولے کافر سے بھی جو ہے نا اچھے سے پیش آنا ہے، تاکہ جو ہے نا پھر وہ آپ کو دیکھ کے متاثر ہو، اور وہ آپ سے جب متاثر ہوگا تو پھر اس سے نرمی سے آپ دعوت اسلام دے سکتے۔ تو لیکن آج کا دور کیسا ہے، دیکھو ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے، فوری بھڑک جاتے، اپنا نہ دبنا، بولے مسلمان ہو یا کافر ہو، بولے پہلے جو ہے نا سیدھے بھاری ہونے جاتے۔ دیکھو فرعون سخت کافر تھا اور موسیٰ علیہ السلام بڑے پیغمبر، مگر جب انہیں فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تو حکم دیا گیا کہ یعنی اس پر نرم بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے اور خدا سے ڈر جائے، چونکہ ابھی تک اس کے ایمان کی بظاہر نا امیدی نہ ہوئی تھی، اس لیے اسے نرم کلام کا حکم دیا گیا۔ قرآن قریب خود فرماتا ہے، اور ہمارے حضور کی تعلیم میں فرماتا ہے، آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم ہو گئے، اگر سخت گو اور سخت دل ہوتے تو البتہ آپ کے پاس سے یہ لوگ بھاگ جاتے۔ تفسیر کبیر تفسیر عزیز میں لکھا ہوا ہے، قرآن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ اتنے نرم تھے تو لوگ جو ہے نا آپ کے پاس جڑے ہیں اور جو ہے نا یہ اسلام قبول کیے، ورنہ جو ہے نا سب بھاگ جاتے۔ شروع اسلام میں ایسے کفار کو زکوٰۃ دینا بھی جائز تھی، انہی کو مولفت القلوب کہتے ہیں۔ وہ حکم اب جاتا رہا لیکن اب وہ حکم نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ اور ان کی دلجوئی کرنے کا حکم اب بھی باقی ہے۔ لیکن اب بھی جو ہے نا کسی کافر کے ساتھ جو ہے نا اخلاق سے پیش آنا، ان کی دلجوئی کرنا، یہ اب بھی باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام نے ایسے کفار کے ساتھ بہت پاکیزہ اخلاق سے برتاؤ فرمایا، اور انہی اخلاق سے انہوں نے گریدہ کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے صدہا واقعات موجود ہیں۔ در حقیقت اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، در حقیقت اسلام جو ہے نا وہ اخلاق سے پھیلا ہے۔ تو آج کی اصل ضرورت کیا ہے؟ تو وہ اخلاق ہے، وہ حسن سلوک ہے۔ اگر ہم اس پہ غور کریں کہ قرآن ہم کو کیا سکھا رہا، تو پھر جو ہے نا پورا معاشرہ جو ہے نا وہ بدل سکتا۔ کہ آج کی تو اصل ضرورت ہے کہ ہم حسن اخلاق سے پیش آئیں، حسن اخلاق سے جو ہے نا ہم چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، ہر کسی کے ساتھ جو ہے نا ایک نرمی۔ اصل میں یہ پوری جو اس کا جو جز ہے نا وہ کیا ہے معلوم ہے، کہ وہ تمہارے اندر کی پاکی، تم اندر جو لے کے بیٹھے نا وہی ظاہر کرتے۔ اس لیے اگر تمہارے اندر جو ہے نا غصہ ہے، ناراضگی ہے، تمہارے اندر جو ہے نا یہ ہے کہ ناکامی ہے، اس کو تم بھر لیے مثال کے طور پر، تو تم کیا کرو گے معلوم ہے، وہی ظاہر کرو گے، ہر کسی سے بھڑ جاؤ گے، غصے سے پیش آؤ گے، ساری چیزیں آپ کرو گے۔ آپ کو سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، اور راہ تصوف میں آنے کے بعد سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے معلوم ہے، اپنے سے اندر کو خالی کرنا، بولے سب نکال کے پھینک دو، تاکہ پھر تم نرم ہو جاؤ، تاکہ تمہارے برتاؤ جو ہے نا وہ بدل جائے، پھر کچھ اور ہو جائے۔ تفسیر کبیر نے اس جگہ فرمایا کہ کفار کو لعنت و ملامت کرنا ہی ان کے لیے قول حسن ہے، کیونکہ قول حسن سے نفع والی بات مراد ہے، نہ کہ دل پسند بات۔ نالائق بچے کو مارنا، ڈانٹنا اور ڈاکو کو سولی دینا اس کے لیے قول حسن ہے۔ بولے جو ڈاکو ہوتا مثال کے طور پر، یعنی لوٹتا، جان لیتا، سب کرتا نا ڈاکو، تو بولے اس کو قتل کرنا ہی اس کے لیے بہتر ہے، اس کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ پھر فساد رک جائے گا۔ بولے اسی طرح جو بچہ جو بدماش ہوتا، جو بنے گا، اس کو ڈانٹنا، اس کو مار سے سمجھانا تاکہ وہ سمجھ جائے۔ دیکھو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ایمان کی سے نا امید ہوئے، تب آپ نے اس کے لیے بد دعا فرمائی۔ نرم کلام فرمانے کا اور وقت تھا، اور یہ بد دعا دوسرے وقت کی گئی، یعنی ایک وقت تھا کہ جب امید تھی تو نرم کلام کرو کر کے ہدایت آئی، اور جب اس کی امید ختم ہو گئی ایمان کی، تب جو ہے نا بد دعا کی گئی۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا، مسلمانوں کے صفات یوں بیان فرمائیں وغیرہ وغیرہ، غرض کے اخلاق اور قسم کے کفار کے لیے ہیں، اور سختی و جہاد دوسرے کفار کے لیے۔ میٹھی و لذیذ دوائیں اور بیماری کے لیے ہوتی ہیں، اور کڑوی دوائیں اور آپریشن کسی دوسری بیماری کے لیے۔ بولے جہاں آپریشن کرنا ہے تو آپریشن کرنا ہے، کڑوی دوا پینا ہے، اور جہاں مرض چھوٹا موٹا ہے تو وہاں جو ہے نا میٹھی دوائیں ہیں۔ کفار مرتدین کسی نرمی اور رعایت کے مستحق نہیں، بلکہ
लौट आने की उम्मीद हो तो इनको हिदायत की जाए। अब जबकि इस्लामी हुकूमत नहीं तो मुसलमानों पर लाजिम है कि इसकी सोबत से दूर भागें। तो जब आप हटा नहीं सकते, मतलब तलवार नहीं चला सकते, तो कम से कम दूर हो जाओ ताकि आपका ईमान खराब ना हो। कुरान व हदीस ने इससे बचने का सख्त हुक्म दिया है। जब कुरान व हदीस में आ गया कि बचो तो बचना है, बात खत्म हो गई कि कब वो फंदे में आपको फांसले पता नहीं चलता, इसलिए जो है ना बचना है। हर काफिर और बदमजहब से दूर रहना जरूरी है। यही हुक्म इस जमाने में है कि दूसरे फिरकों वाले बद फिरके वालों के लिए भी यही हुक्म है। तीसरी हिदायत अखलाक, मदारात, मदाहिनत और खुशामगी में फ़र्क है। अखलाक अच्छी चीज़ है और मदाहनत बुरी। अखलाक ये है कि अपने नफ्स के हक पर नरमी की जाए, ज़ाती कसूर को माफ़ किया जाए, जो अपने से बदसलूकी करे इसका बदला भलाई से दिया जाए। यह निहायत पाकीज़ा व सिफत है। कुरान करीम फरमाता है इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक निहायत पाकीज़ा थे, लेकिन दीन में सुस्ती और पिपला होना मुदाहिनत है कि किसी से नाजायज बातें सुने और इसको हराम काम करते हुए देखें और इस पर सख्ती न करें। ये निहायत बद सिफती है, बुरी सिफत है, जो कभी कुफ्र तक पहुंचा देती है। यानी पहले क्या बोला जा रहा है कि भाई अगर कोई आपके साथ बुरा सलूक भी करे, कोई जो है ना बुरा आपके साथ पेश भी, तब भी उनके साथ जो है ना आप नरमी से पेश आओ, अच्छे अखलाक से, अच्छे किरदार से पेश आओ, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नरमी लेके चलते थे। इस वास्ते जो है ना इस्लाम दीन इतना फैला। लेकिन यहाँ पर एक हिदायत है कि अगर कोई बुरा काम कर रहा, कोई हराम काम कर रहा, और उसको देख के अगर आप उसको नहीं रोक रहे या नहीं डांट रहे, उसको बुरा नहीं बोल रहे, तो फिर जो है ना ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ी यानी बदबख्ती है। जो शख्स अपनी बीवी के पास किसी गैर को देखे और गुस्से में ना आए बल्कि इसकी खातिर करे, वो खलीक नहीं बल्कि देऊस है। यानी बोलते ना खलीक के माने क्या होते हैं कि मुरवत वाला, बोले उसको मुरवत वाला नहीं है, वो बेवकूफ है। ऐसे ही जो किसी को अल्लाह और उसके रसूल की तौहीन करते हुए देखे और गुस्सा न करे और उसे बुरा मालूम ना हो, तो वह खलीक नहीं बल्कि बेगैरत बेदीन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ऐसी कोई बात यानी अल्लाह तबारक तआला का आजकल तो अक्सर ये चलता ना, बोले अल्लाह के ऊपर जो ना मजाक हो जाता, कुरान पे मजाक हो जाता, नबियों पे मजाक हो जाता, और हंस के आप चल देते, खामोश बैठ जाते, उस पर गुस्सा तक नहीं करते। तो ये गलत है, ये जो है ना बहुत बहुत यानी बेगैरत है ऐसे लोग। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए। किसी ने कहा शेर में दुश्मन अहमद से यानी शिद्दत कीजिए, आपको शिद्दत करना ही है, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए। तो मुल्हिद हो गया जो निकल गए बोले, उनसे क्या मुरव्वत कर रहे हैं। चौथी हिदायत, इस आयत में हंसना फरमाया कि ना कि मुस्तहजन। हंसना वो बात है जो दर हकीकत अच्छी और नाफे हो, और मुस्तहजन वो जिसको लोग अच्छा समझे। कुफार पर सख्ती इनके नजदीक मुस्तहजन नहीं बल्कि हसन हसन है, और इनकी खुशामिद इनके नजदीक मुस्तहजन है मगर हसन नहीं। हमको कलाम हुस्न का हुक्म है ना कि मुस्तहजन का। ये मजनून बहुत ख्याल रखें, यहाँ अक्सर लोग धोखा खाकर इखलाक व खुशामगी में फर्क नहीं समझते। यानी क्या बोला जा रहा है कि खुशा मैंने बोलता ना खुशामद करना, उनका काम करना, ये उनके लिए मुस्तहजन है, मगर उसकी हमको हुक्म नहीं दिया जा रहा है। हुक्म क्या जा रहा है? अच्छा अखलाक, हसन का यानी अच्छे अखलाक से पेश आओ, अच्छा बर्ताव करो, अच्छी बातचीत करो वहां। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस पे कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी हसन वो बात है दरअसल अच्छी और नाफे हो, मुस्तहजन वो जो लोग उसको अच्छा समझे, वो अच्छा समझते हैं लेकिन वो असल में अच्छी नहीं है। तो कुफार पर सख्ती इनके इनके नजदीक मुस्तहजन नहीं। अगर आप सख्ती कर रहे हो तो उसको तो बुरा लगेगा ही ना, भाई उसके करीब तो अच्छा नहीं है वो, मगर हसन है। लेकिन ये आपके लिए हसन है, और इनकी खुशामदी करना इनके नजदीक मुस्तहजन है, और वो अगर आप उनकी खुशामदी करते हैं तो वो खुश होते हैं, लेकिन आपके नजदीक वो हसन नहीं है। तो हमको कलाम हुस्न का हुक्म है ना कि मुस्तहजन का। तो हमको जो है ना उनसे जब बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ डीलिंग कर रहे हैं, तो वहां पे हसन का हुक्म है, लेकिन उनकी खुशामदी करने का जो है ना हुक्म नहीं है। पांचवी हिदायत, अगरचे इस आयत से मालूम होता है कि ये अहकाम बनी इसराइल को दिए गए थे, मगर हम सब मुसलमानों पर भी लाजिम है। उसूल फिक़ह है, जब बंदों के हकूक से फरागत हुई तो फरमाया गया वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, कि नमाज कायम रखो और ज़कात दो। चूंकि नमाज में फ़क़त रब से ही ताल्लुक़ है और ज़कात में बंदों से भी, इसलिए नमाज को ज़कात से पहले बोला गया, मुक़द्दम रखा गया। मालूम होता है कि बनी इसराइल पर भी नमाज और ज़कात फ़र्ज थी, लेकिन हमारी नमाज ज़कात से मुख्तलिफ है। चुनाचे इन पर चौथाई माल ज़कात फ़र्ज था, यानी 1/4, 100 रुपए तो 25 रुपए देना फ़र्ज था उनके लिए। हम पर 40वां हिस्सा, 100 रुपए में 2.5 रुपए। अगरचे ला ताबुदून में ये भी आ गई थी, मगर इसकी फजीलत की वजह से इसको अलहदा भी बयान कर दिया। सुम्मा तवल्लैतुम, या तो ये मौजूदा बनी इसराइल की किताब है या गुजरे हुओं से, यानी फिर तुम या तुम्हारे बुजुर्ग
ان تمام احکام سے منہ موڑ گئے اور ان کی پابندی نہ کی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے حیات شریف میں انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دیا۔ بعد میں اگرچہ ڈر اور خوف سے اس کی عبادت سے توبہ کر لی، مگر بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ گئی تھی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، پھر یہود نے تو حضرت عزیر کے فوٹو کی اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اور مریم کے فوٹو کی پوجا شروع کر دی۔ اصلی عبادت الہی کو چھوڑ بیٹھے، نماز کی جگہ 8ویں دین کی دعا رکھ لی، زکوٰۃ کا مسئلہ بالکل ختم ہی کر دیا، لوگوں کو بجائے ہدایت دینے کے انہیں ایمان و ہدایت سے روکنے لگے، اور یتیموں و غریبوں کی پرورش کا مذہبی دستور ختم کر دیا۔ اب جو غربا کی امداد یعنی غربا کی جو امداد کرتے ہیں سوسائٹیز وغیرہ، وہ صرف جو ہے نا مذہبی نہیں ہے بلکہ وہ قومی ہیں، یعنی پبلک نے اس کو اسٹیبلش کیا ہے۔ الا خلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے، یعنی تم میں سے بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں جو نبی آخر الزماں پر ایمان لے آئے اور انہوں نے سارے احکام کی پابندی کی، جیسا عبداللہ بن سلام اور کعب احبار وغیرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ تمہارے بزرگوں میں سے بہت تھوڑے نے ان کی پابندی کی، پھر تم نے یہ بھی نہ کیا کہ توبہ کر کے اس عہد شکنی کا بدلہ کر دیتے، بلکہ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تم وہ روگردہ رہے ہی اور دن بدن عہد شکنی میں ترقی کرتے رہے، یہاں تک کہ بد مذہبی، بد خلقی، خدا کے احکام سے منہ موڑنا تمہاری عادت بن گئی۔ پھر تم کیسے کہتے ہو کہ ہم عارضی عذاب پا کر چھوٹ جائیں گے؟ ان عیوب سے دائمی عذاب آتا ہے۔ تو یعنی پورا سمجھایا گیا کہ بھئی اب یہ جو پہلے جو بتایا گیا ڈیٹیلز میں، اس کے بعد جو نا ان سب معاملات سے تم ہٹ گئے تھے، بنی اسرائیل جو تھے یہ سب چھوڑ دیے تھے، کوئی اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اور پھر تم بول رہے کہ تم کیسا تم بولیں گے کہ تھوڑا سا عذاب پا کے تم چھوٹ جائیں گے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ یہ مختصر سی آیات انسانی زندگی کا مکمل دستور عمل ہے۔ دیکھیں اتنی چھوٹی آیت ہے لیکن زندگی کا پورا دستور عمل آپ کو بتا دیا گیا۔ اس میں عقائد، عبادات، معاملات مکمل طور پر بیان کیے گئے اور انسانی زندگی کے ہر شعبے پر پوری روشنی ڈال دی گئی۔ اس میں 8 احکام بیان ہوئے، لیکن اگر تفصیل کی جائے تو 8 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں۔ پھر تب طیب ایسی نفیس کہ سبحان اللہ، چونکہ عقائد اعمال پر مقدم اور اللہ کا حق سارے حقوق سے اعلیٰ، اس لیے پہلے اس کو بیان فرمایا گیا کہ تم غیر اللہ کی عبادت، غیر خدا کی عبادت نہ کرو۔ پھر مخلوق میں سب سے بڑا ماں باپ کا حق ہے، اس لیے اس کے بعد فرمایا گیا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ پھر ماں باپ کے رشتہ داروں کا حق، اس لیے حکم ہوا کہ اہل قرابت سے سلوک کرو۔ پھر ان کا حق تھا جن سے اسلامی رشتہ دار ہیں، خواہ بدنی رشتہ دار ہو یا نہ ہو، یتیم بیچارے اور مسکین۔ مسلمان یتیم زیادہ حاجت مند تھے، اس لیے ان کا مسکین پر مقدم کرنے یعنی پہلے ذکر فرمایا گیا کہ یتیم اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ پھر سارے انسانوں کے تمام حقوق کو ان 2 لفظوں میں بیان فرما دیا گیا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو۔ معاملات سے فراغت کے بعد ساری بدنی اور مالی عبادتوں کو ان 2 لفظوں میں بیان فرما دیا گیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ جہاد وغیرہ بھی نماز قائم کرنے کے لیے ہی ہے۔ پھر ان تمام احکام کی پابندی کرنے کے لیے فرما دیا گیا کہ ان احکام کو چھوڑ کر نجات کی امید کرنا خیال خام ہے۔ اگر اپنا چھٹکارا چاہتے ہو تو ان عقائد اور اعمال کی پابندی کرو۔ ان کی کچھ تفصیل ہم تفسیر میں عرض کر دی ہیں، اگر پوری تفصیل چاہیے یعنی آگے انشاءاللہ آیتوں کے ساتھ آتی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھو کیا پیارا مضمون، یعنی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیسے کلیئرلی ایک دم ہم کو بتا دیے، سارا دستور عمل، ساری زندگی کیسے گزارنا بتا دیے۔ اور جو رکھا گیا بولے سب سے پہلے اللہ کا، پھر والدین کا، پھر رشتہ داروں کا، پھر یتیموں کا، پھر مسکینوں کا، پھر جو ہے نا تمام جو ہے نا مسلمانوں کا، یعنی ہر وہ چیز جو ہے نا کلیئرلی ایک نفیس طریقے سے بیان کر دی گئی۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، نجات دائمی کے لیے عقائد، عبادت و معاملات سب ضروری ہیں۔ عقائد بنیاد ہیں، عبادات دیواریں ہیں اور معاملات چھت۔ بولے عقائد جو ہے نا بنیاد ہے، جو بیس ڈالتے ہیں آپ گھر بناتے وقت، اور جو ہے نا اس کے بعد عبادات جو ہے دیواریں ہیں، جو دیواریں بناتے آپ، اور پھر معاملات جو ہے نا وہ چھت ہے، تب جا کے گھر مکمل ہوتا۔ مکان کے لیے تینوں چیزیں ضروری ہیں، ایسے ہی نجات دائمی کے لیے تینوں ضروری۔ یا یوں سمجھو کہ عقائد پر پابندی، عقائد پرندہ اور اعمال پرندے کے 2 پر ہیں، اگر ایک بھی ٹوٹ گیا تو اڑنا ناممکن ہے۔ قیامت کے دن بد عمل مسلمانوں کو بڑی جھنسی پیش آئے گی۔ دوسرا فائدہ یہ کہ حق بقدر احسان ہے، اس لیے ماں باپ کا حق ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے۔ تیسرا فائدہ، یتیموں سے بھلائی کرنا علامت ایمان ہے۔ جس دسترخوان پر یتیم ہو اس پر شیطان نہیں ہوتا۔ غور سے سنیے، جس دستر پر یتیم بیٹھا ہو وہاں شیطان نہیں بیٹھتا، اور جو یتیم کو پال کر جوان کر دے اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بلکہ روایت میں یہ ہے کہ جوانی
جو اپنی 3 بیٹیوں یا بہنوں کو بلکہ 2 کو بھی پال کر جوان کر لے تو وہ اس کے لیے جہنم میں آڑ بن جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے، دیکھیے آپ، یعنی جو یتیم کو پال کر بڑا کرتا جو ہے نا، اس کے لیے کیا ہے کہ اسے تمام گناہ بخش دیے جاتے۔ ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کو ملا کر فرمایا کہ ہم اور یتیم سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ ایسا بتائے 2 انگلیاں ملا کر بولے ہم اور یتیم کا جنت میں ایسے رہیں گے۔ خیال رہے کہ دونوں مبارک انگلیاں چھوٹی بڑی تھی جن سے درجات کا فرق معلوم ہوا۔ روح البیان بولے چھوٹی بڑی تو تھی انگلیاں لیکن پھر بھی ساتھ تھیں، جو بڑی تھی وہ تو بڑی ہیں، بے شک آپ بڑے ہیں، لیکن ان کا ساتھ مل جانا یہ بڑی جو ہے نا خوش نصیبی ہے۔ چوتھا فائدہ، اچھے اخلاق اور لوگوں سے اچھا کلام کرنا بھی علامات ایمان ہے۔ یعنی علامات ایمان، یعنی اگر آپ کا ایمان درست ہے، آپ کا ایمان ہے نا، تو آپ برابر جو ہے نا اچھے سے بات کریں گے، میٹھے سے بات کریں گے۔ اور جاہل ہے جس کے پاس ایمان کی کمی ہے تو پھر وہ جاہل کی طرح پیش آئے گا۔ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اچھے اخلاق کو نہایت عمدہ تفسیر فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، کبھی بھول کر کسی سے نہ کر کلام ایسا۔ کون لکھتے ہیں؟ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ کبھی بھول کر کسی سے نہ کر کلام ایسا کہ جو کوئی تم سے کرتا تمہیں ناگوار ہو تو، یعنی کوئی اور تم سے ایسی بات کرتے تم کو ناگوار گزرتا ہو تو ایسا کلام تم بھی نہ کرو۔ جو بات کسی سے کہو اچھی ہو بھلی ہو، کڑوی نہ ہو کھٹی نہ ہو، مصری کی ڈلی ہو۔ کیا پیاری بات ہے، دیکھیے آپ، جو بات کسی سے کہو اچھی ہو بھلی ہو، کڑوی نہ ہو اور کھٹی نہ ہو، مصری کی ڈلی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پانچواں فائدہ، تاریخ الدنیا بننا کمال نہیں بلکہ کامل وہ شخص ہے جو خالق و مخلوق کے حقوق ادا کر کے دنیا سے جائے۔ یعنی دنیا چھوڑ کے بیٹھ جانا جنگل میں، یہ اس کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے سارے حق ادا کرتے ہوئے جو ہے نا پھر وہ مرتبے کو پانا، یہ عین ہے۔ چھٹا فائدہ، جب ماں باپ رشتہ دار اپنے اہل قرابت ہیں اور ان کے حقوق اپنے ذمے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل قرابت بھی سب مسلمانوں کے بزرگ ہیں، ان کے حقوق ہم پر ہیں۔ رب فرماتا ہے، تا قیامت حضور کے اہل قرابت یا اولاد کا احترام، انہیں پڑھنا لکھانا اور علم دینا سکھانا مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کے گھر سے ہمیں ایمان قرآن رحمان ملا، بلکہ یہ حضرات روحانی ذی البقرہ ہیں۔ اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو اہل بیت اطہار یا صحابہ کبار کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یعنی کیا بتا جا رہا ہے کہ جو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ بھائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں، پھر جب مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک بول دیا گیا تو پھر سادات اکرام جو ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل، ان کے ساتھ پھر آپ کو جو ہے نا ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ سب جو ہے نا اس میں شامل ہے، کیونکہ انہی کی سلسلے سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے تو قرآن ملا، سارا ایمان ملا۔ پہلا اعتراض اس آیت میں نبی کا، یعنی کچھ اعتراضات ہیں یہاں پہ، تھوڑا وقت ہو گیا لیکن ختم کر دیتے ہیں تاکہ ختم ہو جائے، چھوٹا سے ہیں۔ اس آیت میں نبی کا ذکر نہ آیا، کیا نبی کا کوئی حق نہیں؟ جواب، تفسیر میں بتایا گیا کہ تعبدون الا اللہ میں خدا کے حق کے ساتھ پیغمبر کا حق بھی آ گیا۔ در حقیقت ان کے حق کے بغیر خدا کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ ساری عبادات بلکہ معاملات بھی نبی کا حق ہیں، کیونکہ وہ نبی کے فرمانے سے ہی واجب ہوئیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ دوسرا اعتراض، اس آیت میں عالم دین اور دینی استاد اور پیر کا ذکر نہ آیا، کیا ان کا کوئی حق نہیں؟ یہ دوسرا سوال۔ اس کا جواب یہ حضرات یا تو والدین میں داخل ہیں کیونکہ یہ روحانی ماں باپ ہیں، بلکہ ان کا حق اطاعت ماں باپ سے بھی مقدم ہے، یعنی ان سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ ماں باپ تو ہم کو اوپر سے نیچے لائے اور انہوں نے ہمیں پھر نیچے سے اوپر پہنچایا، یا یوں کہو کہ ہم کو ماں باپ نے حیوان بنایا اور انہوں نے ناطق، یا انہوں نے جسم و جان کی پرورش کی اور انہوں نے روح و ایمان کی، یا یہ حضرات قول للناس حسنہ میں داخل ہیں کیونکہ جیسا ناس ویسا ان کے ساتھ کلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسرا سوال، اس آیت میں بیوی اور رضائی ماں اور پڑوسی وغیرہ کا حق نہیں آیا۔ جواب، یہ بھی الناس میں داخل ہو کر آ گئے ہیں۔ پھر ایک سوال، چوتھا اعتراض، اس آیت میں پہلے عبادت کا ذکر ہے اور پھر معاملات کا اور پھر نماز و زکوٰۃ کا، ایسی ترتیب کیوں رکھی گئی؟ جواب، یہاں معاملات کا عبادت پر مقدم ہونا ضروری ہے کیونکہ بندے اچھے حقوق کے محتاج ہیں اور رب تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، مگر چونکہ ان سب کے لیے ایمان شرط ہے اس لیے لا تعبدون الا اللہ فرمایا گیا۔ یعنی اب ایک بات کو غور کریے آپ، نماز و زکوٰۃ کو بعد میں رکھا گیا، معاملات کو پہلے رکھا گیا، ذرا غور کرو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت رکھی گئی، یعنی عقیدہ رکھا گیا، ایمان رکھا گیا، پھر معاملات، پھر اس کے بعد جو ہے نا اعمال۔ رب تعالیٰ یعنی کتنی اس کی اہمیت ہے، اس کو غور کریے آپ کہ جو ہے نا معاملات صحیح رکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اگر 5 وقت کا نمازی ہے اور برابر بات نہیں کرتا،
بنا ہمیشہ جھڑکیاں دیتا، غصہ کرتا، لڑائی جھگڑا کرتا، تو پھر اس کا نماز پڑھنا پھر کیا ہے؟ پھر اس کے ایمان کا کیا معاملہ ہے؟ اس کو غور کریں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ محسن حقیقی ہے اور ماں باپ وغیرہ محسن مجازی، لیکن محسن مجازی کا حق ادا کیے بغیر محسن حقیقی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو حقیقی محسن ہے اس کا حق تو ادا کرنا ہے، لیکن جو مجازی محسن ہے، جو دنیا میں دکھنے والے، جو ختم ہونے والے محسن ہیں، بولے ان کا حق پہلے ادا کرو، اس کے حق کے بغیر وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہ قاعدہ مقرر ہے کہ مجاز حقیقت پر کا پل ہے، تو مجاز سے ہی حقیقت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو اللہ سے عشق کرنا ہے، وہ حقیقی عشق ہے، کیسے کریں گے؟ جب تک مجازی عشق کو نہ چکھیں، عشق کیا ہے سمجھیں گے نہیں، تو حقیقی عشق کیسے کریں گے؟ اس لیے پیر سے عشق جو ہوتا مجازی عشق ہوتا، پھر وہ حقیقی عشق تک پہنچا دیتا۔ تین چیزیں بغیر تین چیزوں کے قبول نہیں ہوتی، اس لیے قرآن آیت سے ان کو ملا دیتا ہے۔ خدا کی اطاعت بغیر رسول کی اطاعت، یعنی واطی اللہ واطی الرسول، خدا کا شکر ماں باپ کے شکر کے بغیر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تم اللہ کی کتنی بھی اطاعت کر لو، نبی کی اطاعت نہیں کرو گے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی اطاعت سے رسول کی اطاعت مل گئی، ویسے اللہ کے شکر سے والدین کا شکر مل گیا۔ تم کتنا بھی اللہ کا شکر کرو لیکن والدین کے ساتھ تم ان کا شکر ادا نہیں کرتے تو پھر وہ بیکار ہے۔ بغیر ان شکر لی والدی کا، اور نماز بغیر زکوٰۃ، اس لیے واقعی الصلاۃ و زکوٰۃ فرمایا گیا۔ جو شخص بغیر وسیلہ مجاز حقیقت کو پانا چاہے وہ ناکام رہے گا۔ مجاز کی کشتی میں بیٹھ کر دریائے عبور کرو، بلکہ حق تو یہ ہے کہ مجاز حقیقت کا مظہر ہے، چاہیے کہ مجازی آئینے میں محبوب حقیقی کو دیکھے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ، یہ جو مجازی آئینہ ہے اس میں حقیقی محبوب کو دیکھو، تو جب تک یہ مجازی نہ ملے حقیقی کو نہیں دیکھ سکتے۔ عبادت دو قسم کی ہے، بلا واسطہ اور بالواسطہ۔ جن افعال سے براہ راست رب کی رضا منظور ہو وہ بلا واسطہ عبادت ہے، اس کو شریعت میں عبادت کہا جاتا ہے، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ جن افعال سے مخلوق کو راضی کرنا منظور ہوگا ہو مگر یہ مخلوق کی رضا الہی کے لیے ہی ہو، وہ بلا واسطہ عبادت ہے۔ کسی کو پیاس لگ رہی، گرمی ہے، ٹھنڈا پانی پلا دیے، عبادت ہو گئی۔ راستے میں پتھر ہے، کسی کو ٹھوکر نہ لگے، ہٹا دیے، یہ عبادت ہو گئی، یہ بلا واسطہ بالواسطہ عبادت ہو گئی۔ اسی کو معاملات کہا جاتا ہے، جیسے خدمت والدین اور ادائیگی حقوق۔ یہی فرق ہے صدقہ اور نظر میں۔ جو کوئی معاملات سے رب کی رضا جوئی نہ کرے وہ اپنا وقت بیکار گزارتا ہے۔ ان تمام بندوں میں رب کا نظارہ کرو اور سمجھو۔ کیا بولا جا رہا ہے کہ ان تمام بندوں میں رب کا، اپنے والدین میں اپنے رب کو دیکھو، اسی کا تو نور ہے۔ اپنے رشتہ داروں میں اپنے رب کو ڈھونڈو، اپنے جو ہے نا یعنی یتیموں میں رب کے نور کو دیکھو۔ یعنی یہ سب مجاز کے پتلے ہیں، لیکن اسی کے ذریعے حق تک تم پہنچ سکتے، حقیقی کو تم پا سکتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ورنہ تم ان زمان مصری سے بھی کم ہو جنہوں نے حسن یوسف، یعنی زنان مصری جو تھے نا یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، جو آپ کو دیکھ کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، بول رہے ان سے بھی تم جو ہے نا گئے گزرے ہو، جنہوں نے حسن یوسف میں خالق یوسف کا جمال دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور درد محسوس تک نہ کیا، بلکہ بجائے ہائے وائے کے جمال یوسف کی تعریف کرتی رہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے جمال میں جمال حق کو ایسا دیکھے کہ ہاتھ کاٹ دیے، تکلیف پتہ ہی نہ چلا، اور بعد میں بھی جو ہے نا وہ تکلیف کو چھوڑ دیا اور بس واہ واہ کرتے رہے حسن کی۔ بولے اس سے بھی تم گئے گزرے ہو، اگر جو ہے نا اپنے والدین میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قرابت داروں میں، اپنے عام مسلمان بھائیوں میں رب کے روح کو نہیں دیکھ سکے، وہ نہیں پا سکے، تو پھر کیا ہے؟ بولے ان سے بھی تم گئے گزرے ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.